حصول خیر و برکت کے لیے آئیے ہمارا سب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ تم مسائل ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو جو علم داں ہیں اگر تم کو معلومات نہیں ہے۔ تو آج پوری دنیا میں یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمیں اگر معلومات نہیں ملتی ہے تو ہم اہل علم سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے بہت سارے مسائل دریافت کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں جس کی جانکاری کے لوگ کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اور روزانہ کی زندگی ہے، ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے انتقال تک جتنے بھی معاملات پیش آتے ہیں، چاہے وہ بچے کی ولادت کے بعد میں بہت سارے ایسے مراسم ہوں، اور یا کہ اس کے بڑے ہونے کے بعد شادی بیاہ کے معاملات ہوں، یا کہ زندگی میں اور آنے والے بہت سارے مشکل مسائل جیسے طلاق ہیں، اور اسی قسم کے بہت سارے دینی مسائل ہیں، اسے ہمیں جاننا بھی چاہیے۔ لیکن جانکار معاشرے میں اپنے سامنے بآسانی مل جانے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسائل جو کہ من مانی لوگ چلاتے بھی ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ جس کو جتنی جانکاری ہے اسی اعتبار سے اسے بولنا بھی چاہیے اور ہمیں اس پہ عمل بھی کرنی چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانکار لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جس سے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں ہم لوگوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اور ویسے حقیقت میں جو علماء، جو مفتیان اکرام ہوتے ہیں، جن کے اندر بہت ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پیش فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، انسان ہے کہ ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی گفتگو، اسی اعتبار سے اس سے غلطیاں، جس کو زیادہ علم ہوتا ہے کم غلطیاں ہوتی ہیں۔ دراصل حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں دین کی جانکاری کرنی بہت لازم ہے۔ مثلا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ طلاق آج تک جتنے لوگوں نے بھی طلاق دی ہوگی، کسی نے بھی طلاق دینے سے پہلے طلاق دینے کا طریقہ، طلاق کی وجوہات سے دی جا سکتی ہے، ان کو جانکاری کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہوگی۔ اور نہ اچھا جب طلاق اس کو دینا ہوتا ہے اس وقت پوچھنے کے لیے تو آئے گا نہیں، طلاق دینے کے بعد پوچھنے آئے گا، طلاق دینے سے پہلے تو پوچھنے آئے گا نہیں۔ لیکن کم از کم لوگوں کو ایسی نوعیت تک پہنچنے سے پہلے ہی کم از کم اس کی جانکاری رکھنی چاہیے۔ آیا کوئی سوال کرتا کہ طلاق کب دی جا سکتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن کبھی یہ بھی نوبت نہیں آتی
اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے اپنے کرم سے، اور ایک کوشش آپ حضرات کی ہے یا تمام لوگوں کی ہے کہ اب مسجدوں میں ایسے ائمہ کو منتخب کرنا شروع کیا گیا ہے کہ وہ جانکار ہونے لگے ہیں، ورنہ پہلے اس کی بھی تمیز نہیں ہوتی تھی، اور اب بھی اس کی کمی ہے، لیکن میں ان کمیوں کی طرف نہ نظر کرتے ہوئے میں اتنا ضرور کہوں گا، اب اکثر و بیشتر مساجد میں کوشش یہ رہتی ہے کہ جانکار افراد اب امام منتخب کیے جائیں، اور وہ جمعہ کے موقع پر یا اور مواقع جو ان کے ہاتھ آتے ہیں وہ کچھ مسائل اپنے اعتبار سے سمجھ کے لوگوں کے درمیان میں وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب کچھ مسائل عام طور پر لوگ جاننے لگے، ورنہ آج بھی بہت سارے ایسے مسائل، جیسے میں نے ایک لفظ کہا، صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں وہ طلاق نہ دے، صحیح بات تو یہ۔ اب اس کی دیگر چیزوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو وقت بہت زیادہ جا سکتا ہے، کہ کچھ مسائل ہمارے ذہن میں ہیں جو آپ تک رکھنے کی کوشش کا ارادہ ہے۔ تو سب سے بڑی پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی حال میں حتیٰ کہ کوئی عورت بد کردار ہو، بدعمل ہو جائے، ہاں اجازت تو ہے کہ جب شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے ایک عورت وہ کسی دوسرے شخص سے ناجائز تعلقات ہموار کر لے، اس جگہ پر اجازت ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی کہا گیا ہے شرعاً، یعنی مثلا اگر وہ شخص تب بھی اس کے ساتھ زندگی گزار لے، تب بھی اسے اپنی بیوی بنا کے رکھے، اس کے ساتھ زندگی گزار لے، تب بھی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں پر ایک اجازت یہ بھی دی گئی ہے کہ اسے طلاق دے سکتا ہے ایسی صورت میں، تو دوسری اجازت یہ بھی دی گئی ہے کہ ہاں اسے رکھ بھی سکتا ہے۔ ایک مثال ہے۔ اب اسی طرح اب ذرا سی باتوں پہ طلاق کے لفظ، بچے لڑائی کی طلاق ہو گئی، بچوں میں لڑائی ہوئی طلاق ہو گئی، یہ کوئی بات نہیں۔ شراب پی کے آ گیا طلاق دے دیا۔ بہت ایسے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ نمک کی کمی ہو گئی تو طلاق ہو گئی، کھانا وقت پہ نہیں بنا تو طلاق ہو گئی، اس قسم کی چیزیں، یہ کوئی طلاق دینے کا محل ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک بات جانکاری کے اعتبار سے، ایک ساتھ 3 بار کوئی طلاق کہہ دے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہمارے مذہب میں کہ تم ایک طلاق دو، تم چھوڑنا چاہتے ہو، ایک ہی طلاق سے چھوٹ جائے گی، وہ ایک ہی طلاق سے، نکاح سے وہ الگ ہو جائے گی اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو، بلکہ صورت یہ ہے صرف ایک مرتبہ تم طلاق کہو اور پھر وہ عدت گزار لے، اسی میں بیچ میں تم بالکل اس سے مت ملو، اس سے کوئی تعلق نہ رکھو، جب عدت گزر جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا، اب وہ آپ کی نکاح سے باہر ہو گئی۔ صرف ایک بار کہنے میں اس کو طلاق رجائی کہتے ہیں۔ اسلام نے طریقہ دیا، تم کو بہت زیادہ پریشانی ہے، ایک مرتبہ کہو نا، کہہ کے چھوڑ، ہاں اس عدت کے اندر اگر باہمی اتفاق ہو جائے، اتحاد ہو جائے تو پھر لوٹ آؤ۔ طلاق ایک واقع ہو چکی ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی، ایک واقع ہو چکی ہے، اب 2 باقی رہ گئی، لیکن ہاں تم لوٹ آؤ، یہ طریقہ بتایا گیا۔ ہاں اس میں ایک اور اہم ترین مسئلہ اسے یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ طلاق کہے اور عدت گزر جائے، نکاح ٹوٹ گیا، اب وہ آزاد ہو گئی، وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر اسی سے اتفاق ہو جائے عدت گزرنے کے بعد بھی، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ حلالہ کیا جائے،
یہی تو بات آتی ہے، رکھنا چاہتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، بہت زیادہ بڑے بچے ہیں تب بھی ان کی پریشانی کہ ان کی نگرانی کون کرے گا، چھوٹے بچے ہیں تب بھی پریشانی، یہ چھوٹے بچے ان کی نگرانی کون کرے گا۔ انہی سب بہانوں کے بنیاد پر کوئی آدمی 3 کے بجائے وہ 1 ہی بتاتا ہے، کوئی 2 ہی بتاتا ہے، چھپا لیتا ہے، زندگی بھر زناکاری میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اگر اس کا طریقہ کوئی آدمی جان لے کہ صاحب اگر طلاق ہی دینی ہے، ایک مرتبہ کہو، عدت گزر جائے، نکاح سے الگ ہو گئی، اب وہ دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ ہاں اگر بیچ میں عدت کے اندر اگر رجوع کر لے تب پھر اسی طرح رہ سکتی ہیں، لیکن ایک طلاق ہو گئی، عدت ہو گئی، تب بھی اگر باہمی اتفاق ہو جائے حلالے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نکاح کر کے اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ اسلام نے طریقہ دیا ہے، کتنا آسان ہے۔ غصے میں آئے ایک بار 3 مرتبہ نہیں، مجھے لگتا ہے جتنے طلاق دینے والے ہیں وہ 3 مرتبہ کہتے ہی نہیں، لاتعداد کہتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے نا تو پھر کہا لو 3 ہی کیوں رہ جائے، اب بالکل بے لگام۔ اسی لیے لے کر رہا ہوں کہ جانکاری کی سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ اگر یہ جانکاری ہو، ایک ہی مرتبہ دو، 1 مہینے کا تم انتظار کر لو، 1 مہینے کا، اگر تم واقعی طلاق دے دیے، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دینا۔ کیوں یہ اسلام میں طریقہ بتایا گیا کہ 2 مہینے کے بعد بھی اگر بغل والے سمجھانے والے بہت آتے ہیں، اس کے بعد جب طلاق ہو جاتی ہے تب سمجھانے والے آتے ہیں کہ اب تم کیسے بچے رہیں گے، اب تم حلالہ کر لیں گے۔ اور حلالے کا حال یہ ہو گیا کہ ساسوں سے بالکل دکھاوا ہو گیا، بالکل دکھاوا ہو گیا۔ اس وقت جو حلالے والا جتنا بھی نکاح ہوتا ہے اس میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں 90% درست وہ حلالہ ہوتا ہی نہیں، بس ایک سے نکاح کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں چاہے 1 ہی گھنٹے کے بعد یا 1 روز کے بعد میں اس سے طلاق دلوا دی جاتی ہے، پھر اس کی دن گنے جاتی ہے۔ جیسے ہی دن پورا ہوتا ہے 3 مہینہ 13 دن، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ 3 مہینہ 13 دن جو ہے یہ منتخب دن، مطلقہ کی عدت نہیں، اس کی عدت یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے 3 مہینہ 13 دن، یہ کسی نے کہا ہے، بلکہ اس کی یہ ہے کہ 3 مرتبہ عورت پاک ہو جائے، یہ اس کی عدت ہے۔ اس میں 3 مہینے 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں 3 ہی مہینے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی کچھ کم ہو سکتے ہیں، 3 مہینہ 13 دن سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ 3 بار وہ عورت پاکی حاصل کر لے، یہ عدت ہے اس کی طلاق کی عدت ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یہ 4 اشہر و10 یہ عدت اس میں بھی بتائی گئی ہے۔ اس میں وہ عدت ہے جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے، جو بیوہ ہو جاتی ہے، اس کی عدت، مرنے کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن بالکل گنتی بتائی گئی ہے قرآن میں۔ اس میں ایک چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، پر اس میں 4 مہینے 10 دن اسے تو عام طور پہ ہے ہی نہیں، 4 مہینے 10 دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن کے لحاظ سے اگر گنیں گے تقریباً 130 دن۔ اس میں صرف ایک بات بتائی گئی ہے، اگر کسی شخص کا انتقال کسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے، چاند کی، انگریزی چاند کی پہلی تاریخ کو اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ہے تو اس کا دن نہیں بلکہ مہینہ گنا جائے گا۔ پہلی تاریخ کو انتقال ہونے کی بنیاد پر مہینہ گنا جائے گا، کیونکہ وہاں سے مہینے کی شروعات ہوئی ہے، پہلا دن ہے مہینے کا، تو اس اعتبار سے پہلا مہینہ چاہے وہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو تو مہینہ گنا جائے گا۔ پھر دوسرا مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا، 2 مہینہ مانا جائے گا۔ تیسرا مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا، وہ 3 مانا جائے گا۔ اسی طرح چوتھا مہینہ بھی، تو یہ مہینے مانے جائیں گے، مہینے چاہے وہ 29 کے ہوں چاہے وہ 30 کے ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے، یہی یاد رکھنے کی بات ہے کہ شرط یہ ہے کہ انتقال
چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو تو مہینہ شمار کیا جائے گا اور آخر میں صرف 10 دن کو مان لیے جائیں گے۔ ہاں اگر پہلی تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اب اس میں مہینے کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ اب باقاعدہ 130 دن شمار کیے جائیں گے۔ 130 دن مکمل، یعنی 4 مہینہ 10 دن اب اس اعتبار سے مانا جائے گا۔ مہینے کا شمار ہوگا جب پہلی تاریخ کو انتقال ہو، اور اس کے علاوہ اگر انتقال ہوگا تو 130 دن شمار کیے جائیں گے، تو اس کی عدت ہوگی۔ اب پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا لوگوں کے درمیان میں کہتے ہیں کہ کسی کی عدت جو ہے 40 دن کی بھی ہوتی ہے۔ نہیں، 40 دن کی عدت نہیں ہوتی، اور 4 مہینے 10 ہی دن کی عدت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے چاہے وہ طلاق کی عدت ہو اور چاہے کسی کے انتقال کرنے کی عدت ہو، اس عدت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت امید سے ہے، حاملہ ہے، تو اس بچے کی جو پیدائش ہے وہ اس کی عدت ہے۔ ایک انسان انتقال آج کیا، اس کی بیوی کے بچہ کل ہو گیا، آج کیا، آج ہی اس کے انتقال کے بعد ہوا، اس کی عدت پوری ہو گئی۔ یوں کہہ لیجیے کہ چند گھنٹے کی عدت اس کی ہوئی۔ ابھی طلاق کسی شخص نے دیا، اس کی بیوی کے بچے کی ولادت 2 گھنٹے کے بعد ہوئی، بس یہ 2 گھنٹے اس کی عدت ہے۔ یعنی یوں سمجھ جائیے کہ طلاق ہو یا کہ انتقال شدہ شخص کی بیوی کی عدت کی بات ہو، تو وضع حمل یعنی بچے کی جو پیدائش ہے یہی عدت ہے، وہ چاہے جو عدت بتائی گئی ہے اس کے اندر ہو اور یا کہ یعنی ٹائم کے اعتبار سے اتنا وقت گزرے یا کہ اس سے زیادہ گزر جائے۔ تو یہ 2 باتیں یہ یاد رکھنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، کبھی کبھی لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ صاحب وہ میرے داماد کا انتقال ہو گیا ہے، یہ سوال کون کرتا ہے؟ یہ عورت کے گھر والے یعنی والدین وہ دریافت کرتے ہیں۔ وہ دریافت یہ کرتے ہیں کہ میرے داماد کا انتقال ہو گیا ہے، سانس بڑی تیز ہے، وہ ایسے پیچھے پڑی رہتی ہے، تو میری بیٹی جو ہے وہاں رہے گی 4 مہینے 10 دن، تو ظاہر سی بات ہے اور پریشانی بڑھ جائیں گی، ہم اپنے گھر لے آتے ہیں، کیسا رہے گا؟ یعنی میکے میں آ کے عدت پوری کرے، یعنی اس قسم کا سوال اس قسم کے آتے رہتے ہیں۔ مسئلہ اس کا یہ ہے جو شوہر کا گھر ہے اسی میں بیوی عدت پوری کرے گی، اسی میں۔ یہاں تک ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ چاہے گی کہ اب تو 3 مہینے 4 مہینے جب ہم کرائے کے گھر میں گزاریں گے تو کرایہ فالتو دینا ہے، بیکار دینا ہے، اب شوہر کو رہ نہیں لیا، اس سے بہتر میکے میں جا کے گزاریں دن۔ اس کو بھی منع کیا گیا اور کہا کہ جب کرائے کے گھر میں وہ تھی تو عدت کے ایام اسی میں نکلے گا، اس کے بعد مکان خالی کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ مسائل ہیں۔ اب اس اعتبار سے بہت سارے افراد دریافت کرنا بھی نہیں چاہتے اور پوچھنا بھی نہیں چاہتے، اور کچھ تو مسائل جاننے کے بعد بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس طرح والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے مسئلہ قرآن عظیم میں سب مسائل بالکل صاف طور پر ہیں۔ بچے کو دودھ پلانے کے مسائل 2 سال صرف بچے کو دودھ پلائے جائیں۔ اب پتہ چلا ہاں 2 سال سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنے بچے کے دودھ کو چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتا ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہاں اس کو نقصان نہ پہنچے، اس کا خیال ہے۔ لیکن جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 ہی سال ہے۔ کبھی کبھی سننے میں آیا کہ نہیں لڑکا ہو تو 2.5 سال، لڑکی ہو تو 2 سال، یہ کوئی بات ہوئی؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ کوئی نہیں، کسی نے بنا لیا ہوگا کہ صاحب لڑکا ہو تو 2.5 سال اور لڑکی ہو تو 2 سال، ایسا کچھ نہیں۔
2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، نہیں پلانا چاہیے۔ اب پتہ چلا کہ کبھی بے توجہی کی بنیاد پر اور خوشنودی کی بنیاد پر بچے کی محبت میں یہ سلسلہ چل رہا کہ 2.5 سال 3 سال پلائے جا رہے ہیں، لیکن یہ صورت درست نہیں، اس کو سب کو جان لینا چاہیے۔ ہاں ایک چیز ہے جو 2.5 سال کا ذکر قرآن عظیم میں دوسرے مقامات پہ بھی آئے ہیں، تو وہاں پر یہ ہے کہ مسائل کے اعتبار سے کہ 2.5 سال کی عمر تک وہ بچہ اگر کسی کا دودھ پی لیا یعنی ماں کے علاوہ، یہ ہے کہ ماں کے علاوہ 2.5 سال کی عمر تک اگر وہ کسی اور کا دودھ پی لیا تو وہ اسے رضاعت یعنی حرمت رضاعت جسے کہتے ہیں وہ ثابت ہو جائے گا۔ مطلب جسے کہتے ہیں رضائی بھائی، دودھ بھائی بہن ہے، وہ کسی اور کی خاتون کا اگر دودھ پی لیا 2.5 سال کی عمر کے اندر تو اب وہ رضائی بھائی بہن کا رشتہ ان کے تمام بچوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، کون والا کہ اگر 2.5 سال کی عمر کے بعد اگر اس بچے نے کسی کا دودھ پیا تو رضائی بھائی بہن کا رشتہ نہیں قائم ہوگا۔ 2.5 سال کی مدت تک اس کی عمر ہو گئی بچے کی، تو اب اس کے بعد اگر کسی کا دودھ پی لیا ہے تو وہ مسئلہ نافذ نہیں ہوگا کہ اس کے بھائی بہن یعنی اس عورت کے جتنے بچے ہوں گے اس کے بھائی بہن وہ نہیں کہلائیں گے۔ ہاں 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر کیا ہے تو یہ رشتہ قائم ہو جائے گا، یہ بھائی بہن کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ بھائی بہن کا رشتہ قائم ہونے کے بعد ہوتا کیا کہ سب کو معلوم ہے کہ پھر اب وہ یعنی محرم ہے، جو بھائی بہن کا رشتہ ہو گیا اسے نکاح نہیں ہو پائے گا، یہ رشتہ سب کو پتا ہے۔ لیکن یہ 2-3 باتیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جو کہ تجارت کے تعلق سے مسائل ہیں، قسم کے تعلق سے مسائل ہیں اور منت کے تعلق سے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو روزمرہ کے ہمارے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو بھی ہمیں جاننا چاہیے، اور اگر نہیں جانیں گے تو اسی طرح عام طور پہ جیسے ہوتا چلا آ رہا ہے ویسے لوگ کرتے رہیں گے، لیکن مسئلے کی جانکاری ضروری ہے۔ صفحہ درست فرما لیں، آگے سماعت فرمائیں۔ تشریف رکھیں۔ اب اسی طرح قسم کے تعلق سے قسم بہت سارے لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، اور بہت سارے لوگ طرح طرح کی قسم کھاتے ہیں۔ اکثر رشتہ داری میں کوئی لڑائی ہو گئی، انبن ہو گیا، موت مٹی کی قسم کھائی، اب کہا گیا بس، اور یا کسی نے کہہ دیا تجھے قسم ہے میں مر جاؤں میری مٹی میں تو شہید ہوگا، اب قسم ہو گئی۔ یعنی یہ جو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو قسم دوسرے کو دلا دیا۔ لیکن یہ جو ہے کسی نے کہا کہ تمہاری ماں کی قسم، کسی نے کہا کہ اپنے اولاد کی قسم کھاؤ، کسی نے کہا اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، کسی نے کہا کہ آنکھ کی قسم کھاؤ، کسی نے کہا روزی کی قسم کھاؤ۔ اس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، وہ قسمیں بہت لوگ کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ تمام حقیقت میں اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لیکن یہ جو میں نے چند باتیں بتائی اس سے قسم واقع ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں۔ ماں کی قسم، روزی کی قسم، اولاد کی قسم، اور جسے چاہتا ہے اس کی قسم، بیوی کی قسم، سر کی قسم، آنکھ کی قسم، یہ سب قسم ہے ہی، یہ قسم واقع ہی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی نے اس میں ان چیزوں میں رب کا نام لے لیا، اللہ کی قسم، بس قسم واقع ہو گئی، اب قسم ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، اب قسم ہو گئی، قسم ہو گئی۔ اب کسی نے کہہ دیا
کہ اللہ کی قسم تمہارے نہیں، تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تو قسم ہو گئی، اس نے رب کا نام لے لیا، اب قسم آتے ہو گئی، قسم آتی ہو گئی، کسی نے قسم کھا لی، اب اس کے آگے کیا کرے گا؟ لوگ پوچھتے ہیں، اکثر بیشتر خواتین، اس کے بعد میں قرآن عظیم میں صاف طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور یا پھر 3 روزے رکھے۔ غلام آزاد کرنے کا مسئلہ نہیں رہے گا آج کل، 10 فقیروں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے، کھلا سکتا، اور اسی طرح 3 روزے رکھے۔ تو اب لوگوں کے لیے 3 روزہ رکھنا بہت آسان ہو گیا، اس کا پیسہ خرچہ ہی نہیں ہوتا، محنت ہی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ 3 روزہ وہ رکھ نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ فقیروں کو کھانا کھلا سکے۔ اگر 10 فقیروں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے تو روزہ رکھے گا، تو روزہ ہوگا نہیں، سمجھے، کفارہ نہیں۔ تو کیا ہوا مسئلہ جو پہلے بتایا گیا وہ اب آدمی کیا سوچ، چاہیے کر لو، چاہیے کر لو، اکثر و بیشتر لوگ چاہیے یہی سمجھتے ہو، یا یہ سمجھتے ہو کہ یہ آسان ہے، یہی کر لو، 3 روزہ رکھ لو۔ نہ، اسے یہ حکم ہے کہ وہ فقیروں کو کھانا ہی کھلائے، یا 10 غریبوں کو کپڑا پہنائے۔ اچھا، یہ 10 فقیروں کو کھانا کھلانے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ٹائم کھانا کھلانے کے تعلق سے ہے۔ اب کوئی آدمی سوچتا ہوگا ایک مرتبہ بلا لو، کھلا دو 10 آدمی، 10 لوگوں کو، دونوں ٹائم اسے کھلانے کی بات ہے۔ اور یہ بھی سمجھ جائیں کہ جو فقیر ایک ٹائم کھائے ہیں وہی دوسرے ٹائم میں کھائیں گے، اگر دوسرا بدل گیا تو نہیں چلے گا۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اب بتائیے یہ سب مسائل ہیں کہ نہیں؟ مسائل ہیں، لیکن اس کو جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے، سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی کہے گا رے 10 آج کل تو فقیروں کی بڑی بڑی تنگی ہے، مانگنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن ایسے کھلانے کے لیے نکل گے تو فقیر نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے ہاں مدارات کے ہوتے ہیں کے پاس تو بہت بھیڑ لگی رہتی ہے، ہاں لگی رہتی ہے بھیڑ، لیکن آپ اپنے گھر میں بلائیے، کرایہ بھی دینا پڑے گا۔ کہیں انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کیا کھلائیں گے، تب تو اور مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ کی جو استطاعت ہے اس کے اعتبار سے آپ کھلائیں گے، لیکن ہاں یہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہی تھی، کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا شمار غربا میں ہے، ان کو کھانا کھلانے میں ثواب ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو کفارے والا کھانا ہے نا، یہ بچوں کو کھلانے سے نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی وہاں فٹ کر دے کہ ہاں ایک مرتبہ تو وہ بات ہوئی تو تھی کہ صاحب بچے غریبوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کو کھلا دیا جائے۔ غریبوں میں ان کا شمار ضرور ہے، لیکن کفارے کا جو کھانا وہ بچوں کو کھلانے سے نہیں چلے گا، بالغ ہونا چاہیے، بالغ ہو، 10 ہو، ان کو کھلایا جائے، دونوں ٹائم کھلایا جائے۔ ہاں اس میں ایک صورت آسانی کی ہے، یہ ہے کسی ایک فقیر کو آپ 10 دن دونوں ٹائم کھلا سکتے ہیں، یہ ہے آسانی۔ ایک ہی کو آپ نے باندھ لیا کہ آپ دونوں ٹائم تو کھانا لے جائے گا، اور اس سے اگر آسان ہم طریقہ بتا دیں، ہم طریقہ بتا سکتے ہیں۔ یہ مدارس کے بچے جو ہوتے ہیں بالغ، ان 10 کو دونوں ٹائم کھانا کھلا دیں تو ان کا شمار غربا میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اب چھوٹے چھوٹے بچے وہی نابالغ میں ہیں، شمار ہوگا، بالغ آپ کو لینا پڑے گا۔ بس آپ نے یہ دیکھا، یہ ہے ہمیں کھلانے کا، یہ کفارہ ہے۔ اب قسم تو کھانے میں بہت ہی بڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن اب اس کا جو کفارہ ادا کرنا ہے تو وہ کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ 3 روزہ رکھ لیا۔ نہ، پہلے یہ کریں، یہ اگر کوئی شخص نہیں کر پاتا ہے، غریب ہے،
نہیں کر پائے گا تب جا کر وہ روزہ رکھے گا. اور اسی طرح منت کے تعلق سے لوگ منت مان لیتے ہیں، بالخصوص مرد تو بہت کم مانتے ہوں گے، مجھے ایسا لگتا ہے مرد کو ضرورت نہیں پڑتی ہے منت ماننے کی، ہم کو لگتا ہے اولادوں سے کم محبت ہوتی ہے کیا ہم، لیکن بہت زیادہ منتیں جو عورتیں مانتی ہیں اور دیکھنے کو جو آتا ہے. لیکن یاد رکھیں منت کے تعلق سے آپ نے بارہا سماعت کیا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور گھر تک ان باتوں کو بھی پہنچانے کی ضرورت ہے کہ جو منت ذرا ذرا سی باتوں پر مان لی جاتی ہے تو مانے، جتنی منت چاہے مان لیں، روزہ رکھنے کی مان لیں، نماز پڑھنے کی مان لیں، غریبوں کو کھانا کھلانے کی مان لیں، یہ منت ہے. اور غریبوں کو کپڑا دینے کی منت مان لیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈھونڈیں گے بھی منت کے وہ وسائل نظر نہیں آتے. ہاں ایک لفظ یاد رکھیں شرعی، اور وہ یہ کہ وہ عمل جو انسان پر فرض یا واجب ہے اس عمل کی منت مانی جا سکتی ہے. اس عمل کی جو فرض واجب نہیں ہے اس کی منت مانی نہیں جا سکتی. اب آیا ایک سوال، آپ کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، اگر کسی نے مان لی ہے تو فاتحہ کی کوئی منت نہیں ہے، چادر چڑھانے کی کوئی منت نہیں ہے، سمجھ رہے، ملاد شریف کرنے کی کوئی منت نہیں ہے، قرآن خوانی کرانے کی کوئی منت نہیں ہے، 11ویں شریف کرنے کی کوئی منت نہیں ہے، 12ویں شریف میں کھانا کھلانے کی کوئی منت نہیں ہے. اس طرح جو عام طور پہ جو منت مانی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کنڈا کرتے ہیں منتی، اکثر و بیشتر لوگ کنڈا جو کرتے ہیں وہ منتی کرتے ہیں. تو یہ کوئی منت نہیں ہے، نہ منت کے سب زمرے میں آتا ہے. اب آیا کسی نے کر لیا ہے، مان لیا ہے، تو اسے پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن عزیز وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. کئی مقامات میں منت کے تعلق سے اس کا ذکر ہے، لیکن جہاں پر ذکر ہے یہ جو آج جو لوگوں نے منت کے تعلق سے جو طریقہ بنا رکھا ہے یہ نہیں، یہ منت ہی نہیں ہے. اگر کسی نے مان لیا چادر چڑھانے کی بات، کسی نے کہا 7 جمعرات مجھے کسی مذاق میں حاضر لینی ہے، کسی نے کہا میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیں گے. اب منت مان لی، اب طبیعت ٹھیک ہو گئی. اب پتہ چلا آپ ان جملوں سے قطعی طور پہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مزارات اولیاء میں جانے کے لیے کوئی منع کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ منت ہی نہیں. جب منت ہے ہی نہیں تو اس کا حکم بھی نافذ نہیں ہوگا، اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا. اگر کسی نے منت مان لی، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود آپ نے فرمایا کہ میں نے کعبہ بیت اللہ شریف کی طواف کی منت مانی تھی، اور وہ بھی کب؟ جب میں ایمان نہیں لایا. تو حضور نے فرمایا کہ اب طواف کرو جا کر، اب طواف کرو جا کر. اور ایک فتح مکہ کے بعد ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت مانی تھی اگر مکے کی فتح ہو جائے تو بیت المقدس میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ بیت المقدس جانے کی ضرورت نہیں، یہی پر پڑھ لو منت پوری ہو جائے گی. کہا کیوں؟ کہا کہ استطاعت کے اندر بھی تو منت ماننا کرو، تمہاری استطاعت ہی نہیں تو وہاں لگ جاؤ. یہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا منت ماننا، اور جو شخص منت پوری نہیں کرے گا تو روزے محشر سے جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ واجب ہے. یہ عمل منت اگر مان لیا واجب ہے. لیکن یہ جو چیزیں خاص طور پر محرم میں فقیر بنانے کی منت مان لی جاتی ہے، بھیک منگوانے کی منت مان لی جاتی ہے، پیر بندھوانے کی منت مان لی جاتی ہے، اور تعزیہ رکھنے کی منت مان لی جاتی ہے، یہ وہ منتیں ہیں جسے پورا نہ کرنا ثواب ہے. آپ میری بات پر غور کیجیے گا، جسے پورا نہ کرنا یہ ثواب ہے. اس کے تعلق سے بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو غلط منت مانی جاتی ہے وہ منتیں جس سے گناہ ہوتا ہے اس کو پورا نہ کرنا ثواب ہے.
حدیث پاک میں ہے، تو پتہ چلا یہ وہ عملیات ہیں۔ اچھا یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، چاہے یہ پیٹ کے تعلق سے اور یہ جو فقیر بنانے کے تعلق سے، یہ تازیہ رکھنے کے تعلق سے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ کبھی کسی نے بہت پہلے ہم سے سوال کیا تھا، بہت پہلے، یہ تقریباً 1995 کی غالباً بات ہے، کہ کسی نے ہم سے پوچھا کہ ارے آپ آ کر یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی تو لوگ آتے تھے، کسی نے نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آج پیدا ہوئے، کتابوں تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھے نہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ہم کو سوال کیا گیا کہ اچھا آپ سے پہلے کوئی دوسرے آتے نہیں تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر انہوں نے نہیں بتایا تو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا، یا پھر آپ کے خوف سے نہیں بتایا ہوگا کہ آپ اعتراض کریں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ ہنگامہ کریں گے کہ یہ کون سی بات آپ بتا رہے ہیں۔ تو کہا آپ کو خوف نہیں ہے، مجھے کیوں خوف ہوگا؟ ہم کو بہت زیادہ آپ نہیں کر سکتے، مسجد سے نکل دیجیے، لیکن میری ذمہ داری ہے، آپ سب نے میرا انتخاب کیا ہے، یہ آپ کو صحیح مسئلہ بتانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر میں نہیں بتاتا ہوں، کل آپ ہی پکڑ لیں گے دامن کے روز محشر میں، آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ڈر کیوں گئے تھے؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی آپ صحیح طریقہ اپنائیں، شرعی اگر صحیح طریقہ اپنایا جائے تو ہماری خواتین کو صحیح طریقہ آ جائے گا، ہمارے نوجوان اس پہ عمل کریں گے، ہمارے چھوٹوں کو سبق ملے گا، درس ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ضروری مسائل جاننے کی کوشش کریں۔ ایک منٹ میں ایک بات میں کہہ دوں، ایک مرتبہ میں یہ لفظ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، بالخصوص یہ جو پیکی کا سلسلہ ہے، یہ کانپور سے ایجاد ہی ہوا ہے، اس کی شروعات ہی کانپور سے ہوئی ہے، یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے، یہ کانپور سے اس کی ابتدا بھی ہے۔ اب کسی شخص نے ہم سے کہا کانپور میں اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ تو کچھ کہتے نہیں، آپ لوگ یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے صرف ایک بات کہی تھی، آج بھی بہت سارے لوگوں کا تعلق کانپور سے ہے، میری اس بات کو وہ بھی نوٹ کر لیں۔ تو میں نے یہ لفظ کہا تھا کہ ہماری تو اتنی حیثیت نہیں ہے، میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، کانپور میں بہت بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، آپ لکھ لیجئے گا، لکھنؤ میں فلاں شخص ہیں یا کوئی صاحب ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، غلط ہے، لہذا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 2 لفظ آپ لکھ کے ان کو دیجئے، اور وہ کیا فرماتے ہیں، آپ اس سے سمجھ کیوں کرتے ہیں کہ وہاں بھی تو علماء ہیں؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں علماء سے آپ لکھوا دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ شرعی کوئی عمل نہیں ہے، یہ بالکل فضول ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ خود بخود ان کی تحریر آ جائے گی آپ کے سامنے، وہ تحریر ہم کو لا کے دکھا دیجیے گا۔ لیکن آج کوئی یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے آج سے 15 سال پہلے یہ لفظ کہا تھا، میں پھر اس کو دوہرا رہا ہوں۔ ویسے ہمیں یہ چاہیے، آپ ہو، ہم ہو، کوئی ہو، ہمیں شرعی مسائل جانکاری کرنی چاہیے، اور ہماری زندگی میں شرعی مسئلے کے اعتبار سے عمل ہونا چاہیے، اور اسی میں برکتیں بھی ہیں اور اسی میں اللہ کی رحمتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ تمام کو اچھی اور سچی باتوں پر ہمیشہ عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔